دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ایسی طبیعت بنائیں کہ اگر کبھی کسی پہ غصہ آ بھی جائے تو غصہ نکالیں نہیں، اس کو پئیں۔ گھروں میں بہت سارے مسائل غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بات تو تھی، بات تو غلط تھی، لیکن اگلے کو آ گیا غصہ، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا، یا اس نے گالی دے دی، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا، یا اس نے بدتمیزی کر ڈالی، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ لیکن اگر طبیعتیں غصے کو پینے والی ہو جائیں، اگر طبیعتیں برداشت کرنے والی اور بردباری والی ہو جائیں تو بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری ٹینشن ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ الحمدللہ یہدیکم اللہ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے صبر کرنا شروع میں تو بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا انجام بہت میٹھا ہے۔ جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں کچھ بولا نہیں، اگر میں بولتا تو بات آگے بڑھ جاتی۔ بہت سے گھر برباد ہو گئے، طلاق تک نوبت پہنچ گئی صرف غصے کو نہ پینے کی وجہ سے۔ بات تھوڑی سی تھی، غصے میں آ گیا۔ اب غصے میں آنے کے بعد اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کچھ کہنا بھی نہیں ہے، کچھ کرنا بھی نہیں ہے، پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، لیٹ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ اب غصہ جو آیا تو غصے میں اس کے منہ میں جو آیا وہ کہہ ڈالا اور طلاقیں دے دیں۔ اب جب طلاقیں ہو گئیں، جب ہوش آیا 10 منٹ ہی گزرے تھے تو تڑپنے لگ گیا کہ ہائے میرے بچے رل جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے کون لڑکی دے گا، میرا گھر تو اجڑ گیا۔ یہ سارا افسوس اس لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ برداشت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں سکون اور راحت کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فضا بنائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی غصے کو نکالنے والا نہ ہو۔ غصہ سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ جسے غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔ گدھے کو آپ 50 لاٹھیاں مار دیں وہ آپ کو کبھی بھی گالی نہیں دے گا، لات بھی نہیں مارے گا، برداشت کرے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جس کو غصہ آتا ہے اور وہ نکال دیتا ہے وہ شیطان ہے۔ مومن وہ ہے جسے غصہ آئے بھی اور وہ اس کو پیے بھی۔ غصے کو پینا جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، اشراق پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے، چاشت پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے، تہجد پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے۔ ابھی ایک سیالکوٹ ہم گئے، وہاں پہ ایک بڑے میاں ملے، سیالکوٹ میں نہیں، رائے گنج کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ ایک بڑے میاں ملے، بوڑھے آدمی ملے، کہنے لگے آپ مجھے کچھ ذکر وغیرہ بتائیں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بس مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ویسے کرتے کیا ہیں؟ کہا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، چاشت پڑھتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، ہفتے میں 1 دفعہ قرآن ختم کرتا ہوں، اور 1000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں، 3000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، مگر آپ کچھ بتائیں نا۔ میں نے کہا آپ سب کچھ تو کر رہے ہیں، باقی اور کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ کس پہ میں نے کہا یہ؟ تو ان کو ہم نیکی سمجھتے ہیں نا۔ تہجد پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے، درود پاک ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے۔ جیسے درود پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، نفل پڑھنا عبادت، نمازیں پڑھنا عبادت، اور روزے رکھنا عبادت، صدقہ خیرات کرنا عبادت، ایسے ہی غصے کو پینا بھی عبادت ہے۔ اس کو نیکی نہیں سمجھتے۔ پکے دیندار بھی جب غصہ آئے گا نا، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، نہ جائز دیکھیں گے نہ ناجائز دیکھیں گے، نہ حرام دیکھیں گے نہ حلال دیکھیں گے، گالیاں بھی دیں گے اور ملامت بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، بدتمیزی بھی کریں گے، اور خیال ہی نہیں رہے گا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول بنے،
محبت کا ماحول بنے، برکتوں رحمتوں والا ماحول بنے، تو دوسرا کام ہم یہ کریں کہ اپنی طبیعتیں ایسی بنائیں کہ ہمارے اندر غصے کو پینے کی طاقت ہو۔ بریک ہونا چاہیے، بریک۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو صبر ہے نا، صبر یہ بریک ہے، صبر بریک ہے۔ جس گاڑی میں بریک نہیں ہے اس گاڑی کو سڑک پہ لے جانا ہی جرم ہے۔ جس گاڑی میں بریک نہیں ہے اس کو سڑک پہ لے جانا چاہیے، بھائی سڑک پہ لے جانا چاہیے، وہ تو مرے گا، اوروں کو بھی مارے گا۔ جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کسی جنگل میں جا کے رہے، یا تو صبر سیکھے یا پھر جنگل میں جا کے رہے، ورنہ اوروں کو کھائے گا، اوروں سے بدتمیزیاں کرے گا اور اپنی جہنم بنائے گا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ آئے تو غصے کو پیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے طبیب بھی ہیں، ہمارے حبیب بھی ہیں، انہوں نے ہمیں علاج بتایا ہے۔ غصہ آئے تو اس غصے کی آگ کو پانی کے ذریعے سے بجھایا کرو، وضو کر لو، پانی پی لو، غسل کر لو، اور کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں۔ اس لیے پہلی یہ دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں سکون کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں تو غصے سے توبہ کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی غصے کو پیے گا، حالانکہ غصے کو نکال بھی سکتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری وجہ سے غصے کو پیا تھا، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہوئی ہیں، جو تجھے پسند ہو لے لو۔ غصے کو پینا اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ کتنے عظیم الشان ہیں جو غصے کو پیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کتنے عظیم الشان ہیں جو غصے کو پیتے ہیں، اور اگر کوئی زیادتی کرے تو بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ غصے کو پئیں۔ آپ کی بیوی کو غصہ آتا ہے اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھائیں کہ بیگم غصے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بچے پہ غصے ہوگی، کبھی آپ پہ غصے ہوگی، کبھی آپ کی والدہ پہ غصے ہوگی، کبھی آپ کی بہن پہ غصے ہوگی، اس کو سمجھائیں کہ بیگم غصے ہونا ٹھیک نہیں ہے، غصے کو پینا عظیم الشان عبادت ہے۔ آپ کا بچہ غصے ہو گیا، اس کو سمجھائیں بیٹا غصے نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی غصے نہیں ہوتے تھے، ہمارے نبی غصے کو پینے والے تھے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے نا، جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے۔ آپ گزر رہے تھے گلی سے، ایک عورت اپنے گھر کی دہلیز کو دھو رہی تھی، یوں جو زور سے اس نے بالٹی ماری سارے آپ کے کپڑے گندے کر دیے، اور آپ کو بڑا غصہ آئے گا اس کی ایسی کی تیسی، نماز کے لیے جا رہا ہوں میرے کپڑے ناپاک کر دیے۔ لیکن آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں، اپنے غصے کو پی لیں، برداشت کر لیں، گھر جائیں، جا کے نہا دھو کے کپڑے پہن کے آ جائیں، بغیر جماعت ہی کیا کہ نماز پڑھ لیں، خدائے پاک کی قسم آپ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ غصے کو پینے والا مزاج ہونا چاہیے۔